الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعراض مقتحمين اے امت رسول کبھی تو نے کچھ غور بھی کیا کیا کچھ ہمیں حضور کے صدقے میں مل گیا قرآن ملا دستور ملا شعور ملا عجل ملی انسان مر گیا تھا اسے زندگی ملی مائی مدد محمد بمقالتی ولكن مدد مقالتي بمحمد درود پاک تلاوت فرمائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر بزرگوں عزیز ساتھیوں امام الرسول مولا کل ساقی کوثر شافی محشر حسن ازل کی تجلی خاص حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کس طرح بیان کیے جا رہے ہیں گزشتہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بی بی حلیمہ جب امام الرسول مولا کل صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو محبوب کے قدموں کی برکت سے گھر کے حالات یکسر بدل گئے
زحمت کے بجائے رحمت نے ڈیرے لگائی، غربت کی بجائے برکتوں نے ڈیرے لگائی۔ قحط کا زمانہ تھا، انسان تو انسان، جانور بھی بھوک کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، نہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ رہا تھا۔ حلیمہ عبدالمطلب کی بات سچ، بچہ دے دیا۔ اب مجھے یقین کامل ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہمارے رسول نصیب جاگ جائیں گے۔ بہرحال دودھ نکالا گیا اور مستقبلوں میں تفصیل آ چکی ہے، گھر کے برتن بھر گئے لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ حلیمہ کا گھرانہ 6 افراد پہ مشتمل تھا، 6 شہروں کا دودھ دیا مگر دودھ پھر بھی بچ گیا۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حلیمہ کا پورا گھرانہ نہیں، پورا کنبہ، پورا قبیلہ، پورا خاندان روزانہ حلیمہ سے دودھ لے کر اپنے بچوں کو پلایا کرتے تھے، اور برکت بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آمنہ بلال کی وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے خاندان پہ قحط کی اثرات کو ختم فرما دیا تھا، اور پورے علاقے میں اللہ نے برکت کا فرما دی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ قحط کا دور تھا، جنگلات کے اندر نہ گھاس تھا، نہ کوئی سبزے کا نام و نشان تھا۔ ان حالات میں جب بی بی حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی تو شام کو پیٹ بھر کے آتی۔ خاندان والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم بھی بکریاں وہاں لے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ وہ اسی چراگاہ میں لے گئے جہاں بی بی حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی، لیکن یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے حلیمہ کی بکریاں اسی چراگاہ میں رہی، ہماری بکریاں اسی چراگاہ میں رہی۔ عجب معاملہ ہے، حلیمہ کی بکریوں کے پیٹ اتنے بھرے ہوئے لگتے اب پڑ جائیں گے، اور ہماری بکریاں جس طرح بھوکھی جاتی ہیں اسی طرح ہی بھوکھی واپس آتی ہیں۔ میں نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، رضاعت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ چاہے تو گھاس سے کسی کا پیٹ بھر دے، وہ چاہے تو دیدار یوسف سے کسی کی بھوک مٹا دے، اور وہ چاہے تو مصطفیٰ کے وجود پاک کی برکت سے حلیمہ کی بکریوں کی بھوک ختم کر کے ان کے پیٹ کو بھر دے۔ رضاعت جو کہ اللہ ہے، اللہ اسی چراگاہ میں کچھ بکریوں کو پیٹ بھر کے کھلا جائے اور اسی چراگاہ میں کچھ بکریوں کو بھوکا واپس لوٹا دیتا ہے، تاکہ نسبت مصطفیٰ کی عظمت لوگوں کے سامنے آ جائے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے جاتی ہے وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے، اور جو اپنے نسبت آمنہ کے لال سے نہیں جوڑتا وہ انسان ہو کر بھی درندوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ چرائی کے لیے ہر صبح اس کی بکریاں جائے، جنگل بیابان سہرا قحط کا زمانہ، نہ کوئی سبزے کا نام و نشان، نہ گھاس کا نام و نشان، لیکن میرے بھائی اور بکریوں کی نسبت میرے محبوب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی چرائی کے لیے ہر صبح اس کی بکریاں جائیں خدا کے فضل سے سب سیر ہو کر لوٹ بھی آئے حلیمہ کو شلیمہ کا کرم کچھ حلیمہ کہتی ہیں میں دودھ ہوں اپنے محبوب کی برکان کو دیکھتی ہوں رحمتوں کو دیکھتی ہوں میرے دل میں محبوب بچے کی محبت بڑھتی جا رہی ہے بڑھتا رہی ہوں اتنی محبت بڑھ گئی ایک دل میں خیال ہے آج تو میں اپنا سارا دودھ اپنے محبوب محبت کو پلاؤں گی اپنے بچے کو بکریوں کا پلاؤں گی اونٹی کا دودھ پلا دوں گی لیکن اپنی دونوں چھاتیوں کا دودھ اپنے بیٹے محمد کو پلاؤں گی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میں نے محبوب کو اٹھایا دائیں جانب چھاتی سے لگایا محبوب نے دودھ روز فرمایا پھر میں نے دائیں طرف کیا تو آمنہ دلال بڑی بے رخی کا اظہار فرمایا بے رخی کے بعد چہرہ انور محبوب نے پھیر لیا اور اس سے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا آنکھیں بھی سرخ ہو گئی پیشانی پہ سلوٹیں آ گئی میں نے پوچھا ہماری ماں کوئی سمجھ بھی آئے ان سلوٹوں سے کچھ سمجھ بھی آئے چہرے کی سرخی سے کچھ سمجھ بھی آئے حلیمہ کہتے میں تو سب کچھ سمجھ گئی محبوب کے چہرے کی سرخی کو میں نے سمجھ لی یہ سرخی کیا کہہ رہی ہے والقمر پیشانی کی سلوٹوں کی بات سن لی یہ کیا کہہ رہی ہے میں نے پوچھا ماں بتا دو صحیح تو نے کیا سمجھا فرماتی ہے کمری والے میں بھائی جانے سے اس بیر کے مجھے کہہ دیا حلیمہ میں بھائیوں کا حق دلانے آیا ہوں بھائیوں کا حق تھامے نہیں آیا دائیں جانے میرا حق ہے بھائی جانے میرے بھائی جان کے میں بھائیوں کا حق دلانے آیا ہوں حق تھامے نہیں آیا میرے بھائی کو جس نے بچپن کے اندر اپنے بھائی کا حق نہ کھایا ہو عجیب بات ہے عمر ہو کے 63 سال دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اب لوگ کہتے ہیں محبوب نے علی کا وطن کو دے دیا میں نے کہا وہ کہتے خلافت اول علی کا حق تھا لیکن مل گیا ابو بکر کو میں نے کہا یار نہیں اگر علی کا کوٹا قسم پہ جامانی کبھی محبت کرنی ہمیں مسلط ہے ابو بکر صدیق کو کھڑا نہ کر آمنہ دلال کا آخری وقت ہے بار بار رشی کی وجہ سے طبیعت میں رقاحت آ گئی کمزوری آ گئی فرمایا نماز ہو چکی صحابہ کے جان کا آپ کا انتظار ہے فرمایا مرو امام فلسلی فرمایا جاؤ میرے ابو بکر سے کہو میں نہیں آ سکتا آتے مسلح سے نماز پڑھاؤ وہاں مومنوں کی ماں بھی سن رہی گھر میں جو تھی اما ایسا کہتی ہے معلوم آپ نہیں جاتے فرمایا میں جا نہیں سکتا نماز تو تب وہ ٹھیک ہے آقا میرا رفیق القلب رفیق القلب نرم دل ہے اور پھر آپ کی محبت میں پڑا ہے آپ کی محبت میں انہیں اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے مجھے نہیں امید کہ وہ نماز پڑھا سکے جب آپ کا مسلح خالی لیتے ہیں اندر بدل میں برداشت نہیں ہوگا آپ عمر سے فرمایا تو نماز پڑھا لیکن میرے محبوب نے پھر بھی فرمایا مرو ابا بکر ایک روایت میں آتا ہے
حضرت عمر کا نام آیا تو محبوب نے 3 مرتبہ فرمایا لا لا عمر نہیں، عمر نہیں، عمر نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے ہی کہو، عمر سے نہیں۔ میں نے سوچا کیوں آواز آئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تیرا مصطفیٰ نہیں کہہ رہے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا مصطفیٰ نہیں کہہ رہے تھے، مصطفیٰ کی بات سے خود خدا بول رہا۔ عمر صدیق سے کہو مصلی پہ آئے اور صحابہ کو نماز پڑھائے تو مرور ابا بکر نے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر مولا علی کا حق ہوتا تو کبھی کمنی والا صدیق سے نہ کہتا مرور ابا بکر اور بلندر سے کہو مصلی پہ آئے اور صحابہ اکرام کو نماز پڑھائے۔ ایک نماز نہیں، پوری 17 نماز ہے امام الانبیاء کی زندگی کے اندر ابو بکر نے پڑھائی تاکہ دنیا کو پتہ چلتا ہے دوام مرد کلندر علی کا پہلا نمبر نہیں بلکہ تمام مرد کلندر بولو سارے ابو بکر کا پہلا نمبر۔ اماں فرماتی ہے میں ڈنگا سے دودھ پلایا، نوش فرما لیا، بن جانے سے پلایا، چیڑا گویا بتا دیا میں حق والوں کا حق دینے آیا ہوں، لینے نہیں آیا، خط مارنے نہیں آیا۔ اماں ریما کہتی ہے ہر ادا میرے محبوب کی ایسی کہ دل کو پا جائے، ہر ادا ایسی کہ مصطفیٰ پہ قربان ہونے کو دل جائے۔ فرماتی ہے قسم رب کعبہ، عام طور پہ تم نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کو بہت بڑا کا پتہ ہی نہیں چلتا، کپڑوں میں بہت بڑا کا ملتا، لیکن بی حلیمہ کہتی ہے جتنا عرصہ اپنا گرام میرے پاس رہے ایک دن بھی کپڑوں میں بہت بڑا نہیں فرمائے، ایک دن بھی نہیں بلکہ بولو بران کے اوقات کے متعجب تھے، دن کو اتنے بڑھ کر اتنے منٹ پر، رات کو اتنے بڑھ کر اتنے منٹ پر، مجھے پتا ہوتا محبوب کی کرائے حاجت کا وقت ہو گیا میں محبوب کو کرائے حاجت کرواتی پھر کپڑے پہنا دیتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنا کے نام سے کپڑوں کے اندر کئی بڑوں بران فرمایا۔ اور ایک عقیدے کی بات بھی سنتے جاؤ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے بہت بڑا ناپاک ہے، کپڑے کو لگے تو کپڑا ناپاک، جسم کو لگے تو جسم ناپاک، خون بھی ناپاک ہے، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک، جسم کو لگ جائے کپڑا ناپاک۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو وہ شان عطا فرمایا تھا کہ کمری والے کا خون بھی پاک تھا، مصطفیٰ کا بولو برابر بھی پاک تھا۔ صحابی نے محبوب کا خون مبارک، محبوب نے پچھنے لگوائے، خون مبارک پیالے میں جمع ہو گیا، محبوب نے فرمایا میرا یار یہ ختم نبوت کے تاجدار کا خون ہے، ایسی جگہ پہ جا کے دبا دو، دفن کر دو جہاں کسی کا وہ نہ آئے، وہاں صحابی کی عظمت پہ قربان جاؤ۔ محبوب کا خون مبارک پیالے میں لے کے پھر رکھے کچھ جگہ مل جائے جہاں کسی کا وہ نہ آئے، جب کوئی جگہ نہ ملی بسم اللہ کر کے منہ کو لگایا، خون مبارک پی گیا۔ امام الانبیاء کے قدموں میں آئے، محبوب نے پوچھا سناؤ کیا چاہتا مجھے ایسی نہ ملی،
جہاں کسی نہ کسی کا پاؤں نہ کھاؤ. پھر کیا کیا؟ آقا میں نے تو پی لیا. حبیب کبریا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کملی والے نے پڑھنا میرے یار گواہ بن جاؤ جس دل کے اندر محمد کا خون چلا گیا اسے جہنم کی آگ ہو گئی. ایک حدیث پاک میں فرمایا لا یمسن النار من رآنی. میرا چہرہ ایسا ہے، کملی والے نے فرمایا میرا چہرہ ایسا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ میرے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اللہ کا جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. وَلَا او یمس من رآ من رآنی. فرمایا پھر میرا چہرہ نہیں، کسی آدمی کی چہر اس کے چہرے پر ہی جس نے مجھے دیکھا تھا. بلال نے مجھے دیکھا، بلال نے جہنم کی آگ حرام. فرمایا میں محمد کو کرتا روزار کی جس کے کپڑے قدرت میں میری جان ہے. بلال نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام. جو مومن مسلمان میرے بلال کی زیارت کرے گا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام. بی بی حلیمہ کہتی ہے محبوب نے کبھی وقت بے وقتی فرمائے وقت متعین تھا، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا بچپن کے اندر بھی کہ محبوب کا سطر مبارک ہو لیا مرد کا گھٹنوں سے لے کر ناک تک اس کو سطر کہتے ہیں. یہ کسی آدمی کا اتنا حصہ دیکھنا بھی حرام ہے، دکھانا بھی حرام ہے شریعت کے اندر. بلکہ میرے محبوب نے فرمایا نام لے کے گھٹنوں تک سطر کا اتنا حصہ جو کسی کا دیکھے گا اس پر بھی اللہ کی بات ہے، جو کسی کو دکھائے گا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. لوگ کہتے ہیں یار میلے میں چلے گئے کبھی بھی دیکھی کچھ نہیں دیکھی برا کام کیا. میں نے کہا کبڈی بھی ہوئی نہیں ہے، کشتی بھی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے کشتی بھی سیکھی ہے، کشتی کی بھی ہے. آمنہ کرام نے کشتی کی بھی ہے. ایک بڑا مانوا پہلوان تھا، مانوا پہلوان میرے محبوب بہت تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں بکریاں چلا رہے پہاڑ کے طرف. محبوب نے فرمایا بکری کو اچھلا خریدا کلمہ پڑھ جنت میں چلا جائے، یہ وجود جہنم میں جائے گا کیسے برداشت کرے. اب وہ کہتا ہے ایک شرط ہے آپ میرے ساتھ کشتی کرو میں کلمہ پڑھوں گا. حبیب کبریا نے فرمایا کشتی کر دے اور چہرہ آسمان کی طرف کر دیا. اب آئی اللہ کا اس کو میں کہتے کشتی کرو. فرمایا گھبراہٹ کے بعد یہ فرش والوں کا شکل ہے فرش والے کا شکل کشتی کر. بکرا نیچے لے لیا پھر کشتی پھر نیچے جب کی قیمت رکھتا ہے زبان قال سے کہتا ہے کبریا نے کہا بندو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. توجہ دے کر کشتی بری نہیں، کبڈی بری نہیں، لیکن وہاں لباس پہنا جاتا ہے، گھٹنے بھی ننگے لاپ بھی ننگی. اور کبھی والے نے فرمایا جو آدمی کسی کو اپنا حصہ دکھائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو کسی کا حصہ دیکھے ان کا بھی اللہ کی لعنت. محبوب کے اندر اتنا شرم و حیا. بی بی حلیمہ کے پاس ہے، بی بی کہتی اگر کبھی کپڑا ہٹ جاتا ہے سطر ننگا ہو جاتا ہے
محبوب رونے لگ جاتے، چیخنے چلانے لگ جاتے، میں سمجھ جاتی کپڑا گیا ہوگا، میں دوڑ کے جاتی ادھر کپڑا دوست کرتی، میں کملی والے خاموش ہو جاتی۔ کبھی میں کسی کام کاج میں مصروف ہوتی، اٹھنے میں دیر لگ جاتی، پہنچنے میں دیر لگ جاتی، اپنی آنکھوں سے دیکھتی غیر سے کوئی حال آنے بنتا اور مسلمان کے کپڑے دوست کر کے گئے۔ فرماتی ہیں میں تمہیں کیا بتا، سال ہو گئے، میں نے کہا امی بتا تو صحیح، آج بچے کچھ 6 ماہ کے بعد، کوئی 9 ماہ کے بعد بیٹھتا ہے، کوئی سال کے بعد چلتا ہے، کوئی 2 سال کے بعد مستوار کے مطابق فرمان اما علمہ کہتی ہے محبوب 3 مہینے جوئے تو ایسے لگ گئے، 3 مہینے جوئے تو ایسے لگ گئے، 9 مہینے جوئے تو چلنے لگ گئے، 10 مہینے جوئے تو پھول کرنی میرے بھائی کہاں جاتے، بیٹا بکریاں چرانے جاتی ہیں، امی یہ نہیں ہو سکتا بھائی بکریاں چرائے میں گھر میں بیٹھوں، کل سے میں محمد کریم بٹھا جاؤں۔ 9 ماہ کی عمر میں چلنے کی ادائی بڑی ہوئی، آج بچے چلنے کی عمر کو پہنچتے، ماں ہاتھ پکڑ کے چلاتی، کسی کو بہنیں سارا لے کے چلاتی، کسی کو بھائی سارا لے کے چلاتی۔ بی بی شیمہ کہتی ہے میں نے ایک دن دیکھا میرا بھائی محمد کہہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے، میں سمجھی شہر چلنا چاہتے، فرماتی ہیں میرے پہنچتے میرا بھائی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ گر نہ جائیں، میں نے ہاتھوں سے پکڑا سارا لے کے چلا، جو ہی ہاتھوں سے پکڑا آمنہ کے لال رہ فرماتی ہیں میں نے چھوڑ دیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سارا لینا چاہ، پھر بیٹھ گئے، چھوڑتی ہوں کھڑے ہو جاتے ہیں، سارا دیتی ہوں بیٹھ جاتے ہیں، میں نے سوچا عجیب ماجرا ہے، بچے تو سارے کے محتاج ہوتے ہیں، یہ عجیب میرے بھائی ہے، سارا دینا چاہوں تو بیٹھ جائے اور جب چھوڑ دوں تو کھڑا ہو جائے۔ غیر کے بعد شیما تجھے نہیں پتا تو کس کو سارا دینا چاہتی ہے، تو اس کو سارا دینا چاہتی ہے جو کون کا سارا بن گیا ہے، یہ تو خود سارا ساتھ سارا دینے والا ہے، اس کو سارا نہ دے دنیا کے سارے کی محتاج ہے، یہ دنیا ساروں کا محتاج ہو کر تو میں کبھی اس کے اپنے کو نہ بلاتا، لیکن تم کو شیطانوں ماری اس کی اپنی کوئی برا ہوگا، جب دانتے کوئی برا ہوگا، کیوں پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے خدا، یوں ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پروردگار کو یوں بے سایہ کر دیا گیا، وہ سایہ دار کو میں نے دنیاوی کاروں کا محتاج نہیں بنائے، میں نے باپ کو پہلے بلا لیا تاکہ باپ کے سارے کا محتاج بھی نہ ہو، جب ماں کی ضرورت پڑے گی ماں کو بلا لوں گا تاکہ ماں کے سارے کا محتاج بھی نہ ہو، جب دادا سارا دینا چاہے گا دادو ضرور ہوگا تاکہ میرا محبوب دادے کے سارے سے محتاج نہ ہو۔ اللہ کیوں فرماتے حیثیت سے روتے جانا ہے، جہاں نہ ابا کام آئے، جہاں نہ اما کام آئے، نہ دادا کام آئے، آج تو ابا کام آ جاتا، بدر میں کون کام آتا، آج تو دادا کام آ جاتا، پھر روز میں کون کام آتا، حنین میں کون کام آتا، خیبر کے مقام پہ کون کام آتا، تبوک میں کون کام آتا، میں نے کسی سارے کا محتاج
تاکہ میرا معبود ہے تو میرے سارے کا محتاج رہے 313 کر نکلے تم ایک قرار سے 50,000 پھر یہ بھی تو بتانا تھا بیٹے کو چلنا ماں سکھاتی ہے بھائی کو چلنا بہن سکھاتی ہے میرے ماں بولے کو حکمت والی شخصیت ہے جس کو چلنا نہ مارے سکھایا نہ باپ نے نہ بہن نے نہ بھائیوں نے مصطفیٰ کو چلنا سکھانے والا تھا گرندار سے اس نے سکھائے کہ چاہے پھر سکھائی ادھر مصطفیٰ چلے ادھر خدا میں اتارے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آج بیٹا چلے ماں کہتی دیکھو میرا بیٹا کتنی پیاری چال کرتا بہن کہتی ہے میرے بھائی کی چال دیکھو مرید کہتا ہے میرے پیر کی چال دیکھو شہید کہتا ہے میرے اتار کی چال دیکھو کہتا ہے بیٹا باقی جب مکہ نکل جو مصطفیٰ چلتے تھے رب کہتا تھا وہ دنیا والوں مصطفیٰ کی چال دیکھو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ فرمایا کملی والے تیرے قدموں کو چھا دیا ہے تو قدم لگاتا جا میں خدا قسمیں اٹھاتا جاؤں گا کہتی ہے میں انتظار میں تھی بی بی حلیمہ بی بی شیمہ انتظار میں تھی کب بولے گا ہمارا کب بولے گا آج ماں باپ بچے کو بلاتا ہے بول میں تمہر کو مانگتا ہے ماں کہتی ہے کہہ بیٹا ابو کہہ بیٹا امی کہہ بیٹا بھائی ماں کہتی ہے بیٹا یوں کہہ آج بچہ بولے تمہر کو پہنچوائے ماں بولنا سکھلاتی ہے بیٹا یوں بولو حلیمہ بلانے لگی آواز حلیمہ چپ میرا ہے تمہاری سکھلاؤں گے علم یجدک یتیما حلیمہ ٹھہر اس کو بولنا میں سکھلاؤں گا بی بی حلیمہ کہتی ہے میں نے ایک دن دیکھا محبوب کے لب مبارک حرکت کر رہی جس طرح کچھ بول رہے ہو فرماتی ہے میں نے محبوب کو اپنے کانوں کے ساتھ لگائے کیا کہہ رہی ہیں حیران ہوئے کہ آج ہی بول رہے تھے پہلا دن تھا زبان پر کیا تھا سبحان آپ بھی کہہ لو سارے قرآن ملے گا سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر پہلا دن زبان پہ کیا آیا واللہ اکبر کہا یہی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے دلوں میں بیٹھ جائے واللہ اکبر ولی بڑی شان والا مگر اللہ اکبر بڑا کون ہے بڑی شان والا لیکن اکبر کون نبی بڑی شان والے مگر اکبر کون بھائی دربار بڑی شان والے مگر اکبر کون بارہ بڑی شان والے مگر اکبر کون انبیاء بڑی شان والے مگر اکبر اللہ محبوب نے پہلے دن کہہ دیا ہر امام میں سوار ہوا اونٹ نے تیری تیز رفتار ہو گئی ہر امام نے اپنی چھاتی پہ لگایا چھاتی دور سے بھر گئی میرے نسبت ہوئی تو بکریوں میں گئی بکری کے تھن دور سے بھر گئے تو اونٹنیوں میں گئی
اوٹیوں کے لوگ ٹھنڈ سے بھر گئے، تیری گھر کی غربت دور ہو گئی، افلاک دور ہو گیا، بہاری بہار ہو گئی۔ میری ماں حلیمہ یہ سب کچھ سوچ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ میں حاجت روا ہوں، یہ نہ سمجھ لینا میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں دلی بنانے والا ہوں، میں کارساز ہوں، میں فریاد رسو، میں نظر نیاز کے رہتا بے میں کو نامی عقیدہ خراب رکھنا، عقیدہ یہی بنانا میں بہت بڑا ہوں، لیکن مجھ سے بڑا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنی عقیدہ نہ خراب کر دے، مجھے سب کچھ نہ سمجھ دے، دیکھ میرا کپڑا ہٹ جاتا، میں چیخ چلاتا تو تھا لیکن کپڑا خود روک نہیں کر سکتا، تو آ کے روک کیا کرتی، امی کو بران کا وقت ہوتا، میں خود چل کر نہیں کرتا تھا، تو مجھے بران لاتی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ساری کائنات محتاج ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، وہ محمد کا خدا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوگا، دلوں کو مشکل ہوگا نہیں مشکل کشا ہوگا۔ مشکل کشا کا بلند آواز سے حیدر کا مشہور کا معروف کا اما علیمہ کہتی ہے مفتگار میرے پاس بولے تو توحید کے درانے دو۔ ایک دن شیمہ کہتے امی تو اس طرح محمد غنی سے لپٹ گئی ہے، کسی کو دیکھ نہیں دیتی۔ حلیمہ کہتے دیکھتا شخصیت ایسی ہے، امی آج تو مہربانی کر، رونے کون میں کرتی ہوں، بھائی محمد کو تو کھلاتی ہے، آج مہربانی کر مجھے دے، آج میں اسے نہلاؤں گی، نئے کپڑے پہناؤں گی، آنکھوں میں سرما ڈالوں گی، زلفیں سنواروں گی، اور سارے دل اپنے بھائی کے ساتھ میں وقت گزاروں گی۔ حلیمہ کہتے ہیں نہیں نجائز مطالبے نہیں کیے جاتے اور نجائز مطالبے ماننے بھی نہیں جاتے، مطالبہ کرنے سے پہلے سوچو جائز بھی ہے جائز نہیں ہے، کل ماننا بھی جائے گا نہیں مانا جائے گا، پہلے سوچو بیٹا نجائز مطالبے نہیں کیا کرتے، تجھے پتا ہے جو بھی مصطفیٰ کو دیکھتا ہے حسد کرنے لگتا، جو عورت سے دفت کرنے لگتی ہے تو اس کو لے کر گلیوں میں نکل جائے گی، تو اسے لے کر پڑوس کے گھروں میں چلی جائے گی، کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا کم از کم کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ غیر جمال حلیمہ اس کو کس کی نظر لگ سکتی ہے تو کسی کی نہیں لگ سکتی، جس کو اس کی نظر لگے گی، جس کو اس کی نظر لگے گی ابو بکر ہوگا تو صدیق اکبر بن جائے گا، عمر ہوگا غالب کا تاجدار بن جائے گا، اس کی نظر لگے گی، عثمان ہوگا تو زبیر بن جائے گا، اس کی نظر لگے گی، علی ہوگا تو شیر خدا بن جائے گا، اس کی نظر لگے گی، حمزہ ہوگا سید الشہداء بن جائے گا، ابو بکر فاری ہوگا جو تقویٰ کا پہاڑ بن جائے گا، اس کی نظر لگے گی عبداللہ بن عباس ہوگا مفسر قرآن بن جائے گا، اس کی نظر لگے گی عبداللہ بن مسعود ہوگا فقیہ امت بن جائے گا، اس کی نظر لگے گی جمل کا ہریرہ ہوگا محدث اعظم بن جائے گا، اس کی نظر لگے گی خالد بن ولید ہوگا شیخ اللہ بن جائے گا، اس کی نظر لگے گی ذرے آفتاب بن جائیں گے، قطرے سمندر بن جائیں گے، رادن راہبر بن جائیں گے، دنیا کو کہنا پڑے گا درب شامی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔
بلند آواز سے سبحان اللہ، اور آواز شامی نے پوری قدروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، خود نہ تھے تو راہ پر اور کہانی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ شیما اصرار کرتی ہے، ہماری ماں انکار کرتی ہے، اگر شیما کا اصرار والے کر دیا، ہماری ماں نے دے دیا مصطفیٰ، شیما معبود کو لے کے چلی گئی۔ پہلے بھی چوکوں کے اندر لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے آیا کرتی اور وہاں اکٹھیوں کے لولیاں دیا کرتی، اپنے بھائیوں کو کھلایا کرتی تھی۔ کوئی کہتی میرا بھائی زیادہ حسین ہے، کوئی کہتی میرا بھائی حسین ہے۔ پہلے شیما اپنے بھائی عبداللہ کو لے کے جاتی تھی، آج شیما جس بھائی کو لے کے گئی ہے اسے آمنہ کا نام محمد عربی کہتے ہیں۔ کہو سارے صلی اللہ اور بلند آواز لے کے چلی گئے، ہر کوئی اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے آئے۔ ایک کہتی ہے میرا بھائی دیکھو کتنا حسین ہے، سب نے کہا بڑا حسین، دوسرے کہا میرا بھائی بڑا حسین۔ جب سارے اپنے اپنے بھائی اتر کے چل رہے دیکھا، شیما تو کیوں کھڑی ہے، تو بھی اپنا بھائی دکھا۔ شیما کہتی ہے میرے اپنے دلوں کا حال، کہیں تمہارے گلے میں کھوٹ نہ جائے۔ وہ مذاق کرنے لگی، شیما پہلے دیکھتا ہوا میرا بھائی دکھا دو بھائی۔ کہتی ہے نہیں، جو بھائی تم نے پہلے دیکھا تھا آج وہ لے کے نہیں آئی، آج وہ کیسے وہ لے کے نہیں آئی، آج تو وہ بھائی لے کے آئی جس کی مسکراہٹ میں اللہ نے جنت رکھی۔ کسی نے کہا سونا مفت کے کھلانے کلیاں جتوں گزرے میں دم دریا، بلند آواز سونا مفت کے کھلانے کلیاں جتوں گزرے میں دم دریا، ادھر چمبے دیا کلیاں، ادھر چمبے دیا کلیاں، اکھ سونے تی مستانی ہے چہرہ وہ ہاتھ تیرا، سونی تیری آقا پہچانی، سونے رب نے بلایا ہے تے عرشانوں سجایا ہے، سونے رب نے بلایا ہے تے عرشانوں سجایا ہے، کول اپنے بٹھایا ہے، کول اپنے بٹھایا ہے، کتنی خود رب نے مہربانی ہے چہرہ لوہا تیرا، سونی تیری آقا پہچانی، اے ہر جا اے ہم بھی میرے ساتھ گاؤ سن رہے، ہر جا بوا کرے، اے ہر جا تیرا چرچا، اے ہر جا تیرا چرچا، اے دنیا ہے تیری دیوانی۔ آج وہ بھائی کے نہیں آئی، حلیمہ شیما دکھا دو گئی، شیما نے دکھایا، جب آنا کے نال کے رکھے وقت میں دس بھائی ہوش ووان کھو بیٹھی۔ شیما کہاں سے لے کے آئی؟ شیما کہتی ہے میرا ہی بھائی ہے، جس بھائی کو تمہارے امیوں نے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا تھا،
آج اسی کو لے کر آئی ہوں. اب ساریاں لوڑی ہوئے لگی ہیں اپنے اپنے بھائیوں کو. کوئی کہہ گیا یا اللہ میرے بھائی کی عمر لمبی کر, یا مناد میرے بھائی کی عمر لمبی کر, یا مناد میرے بھائی کو دیت بھی بنانا, جج بنانا. سیما بولنے لگی, رب نے کہا سیما کا بردار صرف کیا بولی نہیں دینی, اللہ میں نے تو سیکھی گئی ہے. فرمایا مصطفیٰ کو اٹھا کے محبت پیار سے لکھیانا تیرا کام ہے, توحید والولی تیرے وہاں پہ داری کرانا تیرا کام ہے. یہ کام بھاگے سیما بھری ہے اور کیا کہہ رہی ہے, جان پانا آن دیگر کان بھاؤ, جان پانا اور پیرانا تو ہم آجا آن دیگر کان بھاؤ کو, جان پانا جان پانا اور پیرانا.